بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کائنات کی پیدائش ایک عظیم حادثہ ہے، پھر زندگی کی پیدائش ایک اور حادثہ، اور زندگی کی پہلی چنگاری کے بھڑکنے کے لیے تمام سازگار حالات کی از خود پیدائش ایک اور بڑا اور حیرت انگیز حادثہ۔ دوستو، کیا زمین و آسمان میں زندگی کی پیدائش کائنات میں پے در پے ہونے والے محض ان حادثات کا نتیجہ ہے؟ کیا ان حادثات کے نتائج وہی رخ اختیار کرنے پر مجبور تھے جو انہوں نے ایک شرارہ سے بھڑکتے ہوئے ایک بڑے شعلہ زندگی کی صورت میں اختیار کیے؟ کیا ان حادثات کے نتیجے میں کچھ اور نہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان کے نتیجے میں مادہ میں ایسی ہی حرکت پیدا ہونا ضروری تھی جو صرف ایک جرثومے میں حرکت کے منبع و مخرج کی بجائے آئندہ آنے والی ہر ذی روح کے لیے ارتقائی حرکت کا مسلسل سامان مہیا کرتی رہے؟ کیا اس بھونڈی طرز کی دلیل کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کل کائنات کا وجود و بقا ایک افسانہ یا محض اتفاق سے ترتیب پانے والا ایک نظم ہے؟ پروٹین جو امائنو ایسڈز کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں، کیا حادثاتی طور پر اس طرح یکجا نہیں ہو سکتے تھے کہ زندگی کی بقا کا ذریعہ بننے کی بجائے خود زندگی کے لیے ہی زہر قاتل بن جاتے؟ دوستو، انسان کے اس نظریہ اتفاق اور کائنات پر ایک تائرانہ نظر ڈالنے کے بعد ذہن میں متعدد سوالات ابھرتے ہیں۔ کائنات میں کل مخلوقات کی تعداد 10 کھرب سے بھی زیادہ ہے، جن کو شکلیں، آوازیں اور یہاں تک کہ رنگ و نسل بھی ایک دوسرے سے مختلف ملی۔ کیا یہ سب اتفاقاً وجود میں آ گئیں، اور کیا ہر مخلوق از خود اتفاقاً مکمل و اکمل ترین ہو گئی؟ انسان کے بطن سے انسان ہی کیوں پیدا ہوتا ہے اور لومڑی کے بطن سے لومڑی؟ کیا کبھی زندگی میں اتفاقاً اس کے برعکس بھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کیمسٹ کی دکان پر مفرد ادویہ از خود ایک دوسرے سے مل کر مرکب دوائیاں بن جائیں، یا لکڑی کے تختے کہیں خود بخود کشتی کی صورت اختیار کر لیں؟ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہے۔ کیا یہ حرکت کسی محرک کے بغیر تصور کی جا سکتی ہے؟ کیا تخلیق کائنات کا نظم از خود طے ہو گیا، جیسا کہ انسان کا کہنا ہے کہ آغاز تخلیق میں جب زمین آفتاب سے الگ ہوئی تھی تو اس کا درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے، یعنی 12,000 فارنہائٹ۔ یہ درجہ حرارت کم ہوتے ہوتے جب 4,000 فارنہائٹ پر پہنچا تو آکسیجن کی ایک خاص مقدار خاص اوزان میں ہائیڈروجن کے ساتھ اتفاقاً ملنے پر پانی تیار ہو گیا۔ دوستو، کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان گیسوں کی انہی مقداروں اور اوزان سے پانی کے علاوہ کروڑوں مرکبات میں سے کوئی اور مرکب ظہور میں آ جاتا؟ پانی، جس کی ترکیب 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ہے، کیا ان مقداروں کا تعین از خود یوں طے ہو گیا کہ ان کے اتفاقاً ملاپ سے اتفاقاً پانی ہی وجود میں آ سکا، نہ کہ کچھ اور؟ دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین آئی کہاں سے جس پر زندگی کی اولین چنگاری اتفاقاً بھڑک اٹھی؟ سائنس تو اس زمین کو بھی ایک خوفناک حادثے کا حسین اتفاق قرار دے چکی ہے۔ کیا یہ سب حادثات سب اچھا ہونے کے لیے ہوتے رہے، یا ان کے نتیجے میں کبھی کوئی بگاڑ بھی سامنے آیا؟ سائنس نے کہا، آج سے ہزارہا صدیاں پہلے ایک بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا اور زور کشش سے سورج کے چند ٹکڑے کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگے۔ ان میں سے ہماری زمین بھی ایک تھی۔
ان ٹکڑوں کو قریب کے ستاروں نے کھینچ کر متوازن کر دیا۔ سوال تو یہ ہے کہ زمین سورج کا ہی حصہ کیوں ٹھہری اور خلا میں ایسی ہی جگہ آ کر کیوں رکی جس کا سورج سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ اور 29 لاکھ میل ہے، اور اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو ہم گرمی سے مر جاتے اور اگر زیادہ ہوتا تو سردی سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرۂ زمین کا رخ سورج کے بالکل سامنے ہونے کی بجائے 23 درجے کے قریب ایک طرف کو ہی اتفاقاً کیسے جھک گیا، جو اب زمین پر موسموں کی تبدیلی کا خوشگوار سبب ہے، اور اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو ہر دن پچھلے دن جیسا ہوتا اور ہم گرمی، سردی، بہار اور برسات کے مناظر، غذاؤں اور طرح طرح کے پھلوں تک سے محروم رہ جاتے۔ دوستو، کائنات کے نظم و ترتیب کے حوالے سے ان سب تفصیلات کے بعد اب یقیناً سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب اتفاقات ہیں یا کچھ اور؟ دوستو، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں بقائے حیات کے انتظامات اس قدر مکمل و مسلسل ہیں کہ انہیں حسن اتفاق کہنا کم نظری کی دلیل ہے۔ کیا زمین کا سورج سے فاصلہ، زمین کا 23 ڈگری پر جھکاؤ، زمین کی رفتار، یہ سلسلہ لیل و نہار، موسموں کی گردش اور یہ سمندروں کا حیرت انگیز نظام، کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں یا کچھ اور؟ دوستو، انگلستان کے جارج ارل ڈیوس کہتے ہیں، یہ کہنا کہ یہ نظم و ضبط اور یہ ترتیب کسی ناظم کے بغیر خود بخود وجود میں آ گئی، یہ امر ناقابل تصور ہے۔ تو دوستو، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ عظیم ہستی کون ہے جس کے تصرف میں کل کائنات کا نظم و ترتیب اور اس کی صنائیاں و کرشمہ سازیاں ہیں؟ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک غور و فکر کے بحر بے کرراں میں غوطے لگاتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل انسائٹ آف غزالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو کے کنٹینیوس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔